نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. students الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہم لوگوں نے صفات الحروف کا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ صفات الحروف سب سے پہلے 2 میجر ٹائپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، صفات العارضیہ، صفات الاصلیہ۔ صفات العارضیہ یعنی یہ عارضی صفات ہوتی ہیں بیسیکلی، یعنی عارضی طور پر کسی حرف کے ساتھ کبھی اٹیچ ہو جاتی ہیں، کبھی اس حرف سے جدا ہو جاتی ہیں، ہمیشہ اس حرف کا حصہ نہیں ہوتی۔ جلدی اس لیے بول رہی ہوں بیکاز پہلے جو 2 لیکچرز ہم لوگوں نے کور کیے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ جنہوں نے وہ سنے ہوں گے ان کے لیے بالکل یہ یاد ہوگا ان کو یہ سارے پوائنٹس، ٹھیک ہے، جسٹ آپ کے ریویژن کے لیے میں ریپیٹ کر رہی ہوں۔ تو صفات العارضیہ میں جیسے آ جاتا ہے ہمارے پاس نون کے رولس، میم کے رولس، اینڈ لیٹر، کسی بھی لیٹر کا ہیوی لائٹ ہونا، ٹھیک ہے، جو کچھ لیٹرس ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل الف ہے، را ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس مدود ہیں۔ تو بہرحال اب صفات الاصلیہ یہ وہ صفات ہیں جو اصلی ہیں، جو اوریجنل ہیں، جو پرماننٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پرماننٹ اور اوریجنل کس ایسپیکٹ سے؟ اس ایسپیکٹ سے، اس انداز سے کہ یہ حرف کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، دائمی صفات ہیں، یہ ہمیشہ رہتی ہیں، یہ ہر وقت رہتی ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ پورے قرآن میں جہاں جہاں پر بھی وہ حرف ہوگا اس کے ساتھ وہ صفت ہوگی۔ اب یہ جو صفات ہوتی ہیں، جو صفات الاصلیہ ہیں، اس کی بھی فردر 2 ٹائپس ہیں، جس میں ہے صفات لہا ضد اور صفات لیس لہا ضد، ٹھیک ہے، لا ضد لہا یا پھر اس طرح کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو صفات لہا ضد یعنی کچھ ایسی صفات ہیں جن کے جو اپنا متضاد رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی صفات ہیں جو اپنا متضاد نہیں رکھتی، مثلا ہمارے پاس القلقلہ ہے، ٹھیک ہے، الصفیر ہے، صفیر سیٹی کی آواز جو صاد سین اور زا میں ہے، تو یہ ایسی صفات ہیں، بہرحال یہ پرماننٹ صفات ہیں، ٹھیک ہے، جہاں بھی آتے ہیں پورے قرآن میں یہ ہوتی ہے پرماننٹ، لیکن یہ کیا ہے، ان کا اپوزٹ نہیں ہے۔ تو اپوزٹس والی صفات کا ٹاپک ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا، اور لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے فرسٹ پیئر پڑھا تھا الحمز اور الجہر۔ وہاں پر ہمارا فوکس کس پر تھا؟ آپ کو یاد ہو اگر، ہمارا فوکس تھا اس ٹاپک پر فلوئنگ بریتھنگ فلو پر، ٹھیک ہے۔ تو 360 ڈگری کے اینگل سے پورا ٹاپک ہمارا گھوم رہا تھا بریتھنگ فلو پر، کہ سانس جاری ہے، سانس بند ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو آج جو ہم لوگوں نے پیئر پڑھنا ہے، سیکنڈ پیئر ہے، وہ ہے الاستعلاء اور الاستفال۔ الاستعلاء، الاستفال، اس میں ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ وہ ہمارا بیک آف دی ٹنگ پر ہوگا۔ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ آپ سب نے انشاءاللہ فل اٹینشن کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ کو باذن اللہ یہ ٹاپک بہت آسان لگے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو الاستعلاء اور الاستفال، اس میں ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ بیک آف دی ٹنگ۔ الحمز اور الجہر میں مین فوکس کس پر تھا؟ بریتھنگ فلو پر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے بیک آف دی ٹنگ پر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو پکچر ہے یہ بس ایز اے انٹروڈکشن، بلکہ خلاصہ ہی سمجھے پورے لیکچر کا، لیکن بہرحال میں انشاءاللہ ہر ٹائپ کو باذن اللہ، ہر صفت کو میں ایکسپلین کروں گی ڈیپلی۔ سو لیٹس موو ٹورڈز دا کوالٹی آف الاستعلاء which means rising، ٹھیک ہے۔ اس کے لغوی معنی، اس کے جو لنگوسٹک میننگ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، ٹھیک ہے، اوپر اٹھنا، رائزنگ، ٹھیک ہے، یا پھر ایلیویشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے جو اصطلاحی معنی وہ کیا ہیں؟ اصطلاحی معنی ہیں حرف کی ادائیگی کے وقت بیک آف دی ٹنگ کا تالو کی طرف بلند ہونا، ٹھیک ہے، یعنی ایلیویشن آف دی بیک آف دی ٹنگ ٹورڈز دی روف آف دی ماؤتھ while pronouncing a letter، اوکے۔ تو الاستعلاء کے لغوی معنی کیا ہے؟ اوپر اٹھنا، بلندی، ٹھیک ہے، اور اس کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ حرف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا، بلند ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حروف الاستعلاء میں کون سے حروف آتے ہیں؟ الاستعلاء کے صفت میں ٹوٹل 7 حروف آتے ہیں، 7 لیٹرز، ٹھیک ہے۔ کون کون سے 7 لیٹرز ہیں؟ وہ ہے خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا۔ اب جنہوں نے میرے پاس لیول 1 کیا ہوا ان کو ڈیفینیٹلی یہ پہلے ہی پتہ ہے، رائٹ، ان کو ہم ہیوی لیٹرز کے نیم سے جانتے ہیں۔ تو ان حروف کو اب کس طرح یاد رکھیں؟ جس طرح یرملون، ینمو، نیمونک یاد کیا ہوا ہے ہم نے، ان دا سیم وے ہم لوگ خود صاد، تنقض،
اس صفت کا بھی جو اس صفت میں جتنے حروف آتے ہیں اس کا ایک نمونک یاد کر لیتے ہیں، وہ ہے خصہ ضغط قد۔ تو کیا پڑھا ہم لوگوں نے پڑھا استعلاء کے معنی ہے بلندی کے، اوپر اٹھنا، ایلیویشن، رائزنگ۔ اصطلاحی معنی اس کے یہ ہیں کہ زبان کی جڑ کا، کیونکہ مین فوکس ہمارا کس پر ہے؟ زبان کی جڑ پر، بیک آف دی ٹنگ پر، تو وہ اوپر ہوگی، بلند ہوگی، ٹھیک ہے، کہاں پر؟ ماؤتھ، روف آف دی ماؤتھ یعنی تالو کی طرف۔ اس میں ٹوٹل 7 حروف ہیں، اور ان 7 حروف کا مجموعہ ہے خصہ ضغط قد۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے ہمز کے لیٹرز کو کہا تھا حروف المحموسہ، الجہر کے لیٹرز کو کہا تھا حروف المجہورہ، ان دا سیم وے یہاں پر الاستعلاء کے لیٹرز کو کیا کہیں گے؟ حروف المستعلیہ۔ بہت مشکل ہے، نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، سمپل کیا کرنا آپ نے، یہ جو الف لام حمزہ ہے اس کو ہٹا دیں، اس کی جگہ میم لیٹر اٹیچ کر دیں، میم، ٹھیک ہے۔ الحمس میں الف لام ہٹا دیں، میم اٹیچ کر دیں، الجہر میں الف لام ہٹا دیں، میم اٹیچ کر دیں اسٹارٹنگ میں، آخر میں تا لگا دیں، تو وہ کیا ہے؟ مستعلیہ، محموسہ، مجہورہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہوا ہمارا یہ والا ٹاپک کمپلیٹ۔ سیکنڈ ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں جو ہے الاستفال۔ اب ڈیفینیٹلی جو اسٹوڈنٹس اٹینشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فل کنسنٹریشن سے سن رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہی سمجھ جائیں گے کہ اس میں ہے کیا۔ تو الاستفال کی لغوی معنی، لنگوسٹک میننگ ہے نیچے کرنا، ٹھیک ہے، لوورنگ، ڈراپنگ، ٹھیک ہے، یا پھر پستی کے، یا پھر کمی کرنا، یہ سارے معنی اس کے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں کیا چیز نیچے ہوگی، کس چیز میں کمی آئے گی، یا پھر کس چیز میں پستی ہوگی، کیا ہوگی وہ ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ میں کلک کر کیا ہوگا؟ یس، سو دا کریکٹ آنسر از بیک آف دی ٹنگ، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ، کیونکہ ہم نے ٹاپک کے سٹارٹ میں کہہ دیا تھا کہ دیکھیں ہمارا مین فوکس کس پر ہے؟ بیک آف دی ٹنگ پر، زبان کی جڑ پر۔ اب یہ صفات کون سی ہے جو ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ متضاد ہیں، ٹھیک ہے، ایک اپنی ضد، یہ اپنی ضد رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسی صفت ہے جو اپنی ضد رکھتی ہے۔ کون سی صفت؟ جیسے ہمارے پاس الاستفال، اس کی ضد کیا ہے؟ الاستعلاء، یا پھر الاستعلاء اس کی ضد کیا ہے؟ الاستفال، ٹھیک ہے۔ تو الاستفال میں کیا ہوگا؟ الاستفال کی اپلیکیشن میننگ کیا ہے کہ حرف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف بلند نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو الاستفال کے کون کون سے لیٹرز ہیں؟ استفال میں باقی کے جتنے بھی لیٹرز ہیں جو استعلاء کے لیٹرز کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں حروف المستعلیہ؟ یس ایگزیکٹلی ہم کہہ سکتے ہیں، بیکاز الاستعلاء کے لیٹرز کو حروف المستعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف المستعلیہ کے علاوہ باقی جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ سب کے سب الاستفال کی کیٹیگری میں کنسیڈر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان لیٹرز کو ہم کیا کہیں گے؟ یس، چلیں آپ نے مجھے بتانا ہے جلدی سے۔ الاستعلاء کے لیٹرز کو مستعلیہ کہا تھا ہم نے، وہاں پر الف لام حمزہ کو ریپلیس کیا تھا لیٹر میم سے، یہاں پر بھی ریپلیس کریں میم سے۔ چلیے میں آپ کو 1 منٹ دیتی ہوں۔ الاستفال کے لیٹرز کو کیا کہیں گے؟ حروف المحموسہ، الحمز کے لیٹرز کو، الجہر کے لیٹرز کو حروف المجہورہ، الاستعلاء کے لیٹرز کو حروف المستعلیہ، اس کے لیٹرز کو کیا کہیں گے؟ حروف المستفلہ۔ سو جن ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس نے کریکٹ آنسر دیا ہے، گریٹ جاب، اللہم بارک، آمین۔ تو اب آپ دیکھیں الاستعلاء میں جو پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو، اس میں بیک آف دی ٹنگ کیا ہے؟ ایلیویٹڈ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے بیک آف دی ٹنگ تو سافٹ پیلیٹ سے اٹیچ ہے، جبکہ استاذہ نے تو ایسا نہیں کہا تھا جی، یہ اٹیچڈ اس لیے ہے بیکاز یہاں پر قاف کا مخرج انہوں نے شو کیا ہوا ہے، قاف، لیٹر قاف ایز این ایگزامپل لے لیا انہوں نے، کیونکہ خصہ ضغط قد سیکنڈ لاسٹ لیٹر کون سا ہے؟ قاف، تو انہوں نے قاف کا مخرج یہاں پہ شو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ ہر لیٹر کے مخرج میں ہر لیٹر کو ادا کرتے ہوئے بیک آف دی ٹنگ کے ساتھ سافٹ پیلیٹ ٹچ ہوگا، خواہ میں کوئی ٹچ ہوتا ہے نہیں، بعد میں ٹچ ہوتا ہے نہیں، تو مین پوائنٹ از بیک آف دی ٹنگ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کیف ہے، کیف میں آپ کہیں گے استاذہ آپ نے تو کہا تھا الاستفال کے معنی ہے نیچے کرنا، پستی کے ہیں اس کے معنی، جب اس میں زبان کی جڑ جو ہے تالو کی طرف اٹھی ہوئی نہیں ہوگی، اور یہاں پر تو اٹھی ہوئی ہے، آپ نے تو اپوزٹ بتایا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے حرف الکیف، کیف کی ایگزامپل دی ہوئی ہے، اور اس کا مخرج ہی یہی ہے، کیا مخرج ہے؟ اس کا مخرج ہے سافٹ پیلیٹ اور ہارڈ پیلیٹ کے درمیان میں جو پوائنٹ ہے وہاں پر بیک آف دی ٹنگ ٹچ کرتی ہے، اور یہ لیٹر لائٹ پڑھا جاتا ہے، لائٹ ہے یہ، قاف میں نہیں پڑھ، آپ اس کو ہیوی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ہیوی پڑھ ہی نہیں سکتے، اس کو ہمیشہ لائٹ ہی پڑھتے ہیں، اور یہ ہے ہی لائٹ لیٹر یعنی یہ لیٹر باریک پڑھا جاتا ہے۔
آپ کا کنسیپٹ مزید کلیئر کرنے کے لیے میں نے کچھ مزید آگے پکچر لیٹرس کی وہ آرٹیکولیشن کی پکچر میں نے یہاں پر شو کی ہے. دیکھیں جیسے لیٹر نون کا مخرج نون خص ضغط قذ میں سے ہے نہیں ہے, بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ نہیں ہے. میم کیا یہ حروف المستعلیہ میں سے ہے نہیں ہے, سو بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ نہیں ہے. سو الحمدللہ یہاں پر ہوتا ہے ہمارا لیکچر بھی کمپلیٹ. ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا ہے, ہم لوگوں نے سیکنڈ پیئر پڑھا ہے جس کا نام ہے الاستعلاء اور الاستفال. الاستعلاء کی ضد ہے الاستفال. استعلاء کے معنی ہے بلندی کے, ٹھیک ہے, اور الاستفال کے معنی ہے کمی کرنا یا پھر نیچے کرنا یا پھر پستی کے. اور دونوں میں مین فوکس ہمارا کس پر رہے گا, بیک آف دی ٹنگ. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, بس یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھ لی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو حروف ہیں وہ آپ نے یاد رکھ لے تو آپ کا ٹاپک کور ہو گیا, ٹھیک ہے. اصطلاحی معنی آپ کو پتہ ہی ہے. استعلاء بلندی ہے تو اس میں ظاہری طور پر بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ ہوگی. استفال کے معنی نیچے کرنا, تو ظاہری بات ہے کہ بیک آف دی ٹنگ نیچے رہے گی, ٹھیک ہے. اور الاستعلاء کے لیٹرز کو حروف المستعلیہ کہتے ہیں, الاستفال کے لیٹرز کو حروف المستفلہ کہتے ہیں. الاستعلاء کی ٹوٹل 7 حروف ہیں, 7 لیٹرز, جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قذ. باقی کے جتنے بھی حروف ہیں با تا ثا ذا را لام میم نون, ٹھیک ہے, سارے کے سارے لیٹرز حروف المستفلہ کنسیڈر. سو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں نے لیکچر فل کنسنٹریشن سے سنا ہوگا, آپ کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہوا ہوگا. لیکن آپ کا کنسیپٹ مزید کلیئر کرنے کے لیے آپ کو مزید اچھی طرح تاکہ سمجھ آ جائے بات, میں نے ایک چھوٹا سا کوئز ایڈ کیا ہے اس ویڈیو میں, جس میں ٹوٹل 5 کویسچنس ہیں اور ہر کویسچن 2 مارکس کا ہے, ٹھیک ہے. ایچ کویسچن از آف 2 مارکس. سو آپ نے کرنا کیا ہے, جو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ واٹس ایپ پر کورس کر رہے ہیں لائیو, ٹھیک ہے, آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ لوگوں نے اس لیکچر کے نوٹس تو بنانے ہیں, لیکن نوٹس کے اینڈ پہ آپ نے مارکس بھی مینشن کرنے ہیں کہ آپ نے کتنے مارکس obtain کیے ہیں. ہر کویسچن کے 2 مارکس ہیں, سو اٹ مینس کہ آل ٹوگیدر ٹوٹل مارکس کتنے ہیں ہمارے پاس 10, ٹھیک ہے. تو 10 میں سے آپ نے کتنے obtain کیا آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. اور جو یوٹیوب پر ہی کورس کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے کتنے مارکس obtain کیے, ٹھیک ہے. چلیں جی, سو کوئز کی طرف موو کرتے ہیں. ہمارا فرسٹ کویسچن ہے کہ لیٹر سین کی صفت ہے کون سی, الاستعلاء یا پھر الاستفال. آپ نے کرنا کیا ہے, کس طرح سے آپ نے لیٹر کو دیکھتے ہی آپ نے جلدی سے دیکھنا کہ کیا یہ خص ضغط قذ میں سے ہے. اگر اس میں سے یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ استفال میں سے ہے, اگر اسی میں سے ہے تو یہ الاستعلاء میں سے ہے. چلیں, یہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں, کیونکہ فرسٹ کویسچن ہے تو میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا, ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس فیو سیکنڈ سے جلدی سے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. So the correct answer is الاستفال. So جنہوں نے کریکٹ آنسر دیا ہے الحمدللہ, اللہم بارک, you got 2 marks. Okay, so the next question is لیٹر طا کی کون سی صفت ہے. لیٹر طا کی صفت ہے الاستعلاء یا پھر الاستفال. آپ کے پاس 10 سیکنڈ سے اگین 8 7 6 5 4 3 2 1. So the correct answer is الاستعلاء. Well done, اللهم بارك, those who got 2 marks once again. Alhamdulillah. Let's move towards question number 3. So the question number 3 is letter Qaf has dash characteristic. کون سی characteristic ہے letter Qaf کی. Again 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. So the correct answer is الاستعلاء. So جنہوں نے correct answer دیا ہے, great job, اللہم بارک. So question number 4 is letter جیم کی کون سی characteristic ہے, الاستعلاء یا پھر الاستفال. Again 10 seconds. I hope inshallah you are doing very well. الاستعلاء یا پھر الاستفال. 5 4 3 2 1. It's the correct answer is الاستفال. Great job, اللهم بارك. So the last question is question number 5. Letter Tha has dash characteristic, الاستعلاء or الاستفال. 10 9 8 7 6 5 4
3, 2, 1. So the correct answer is الاستفال. سو اسی کے ساتھ ہمارا کوئز بھی اینڈ ہوتا ہے. آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ ٹوٹل 10 مارکس میں سے آپ نے کتنے مارکس obtain کیے ہیں، اور جن کے فل مارکس آئے ہیں ایکسیلنٹ جاب. اللہم بارک. may Allah subhanahu wa ta'ala put more barakah in your knowledge. Ameen, ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our efforts by His rahmah. Ameen. So سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.